ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی ہے، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے بدل لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ پر سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالص آپ کے بلاوے پر آیا ہوں، اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ سنگے درے جانانا۔ آقا جب بلایا ہے اب کبھی واپس مت بھیجنا، بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا۔ ان کا در تو وہ در ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے انہوں نے عرض کی آقا بلایا ہے لیکن اب یہاں سے واپس مت بھیجنا، یہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں اب اوپر جا سکتا ہوں؟ اور کمر میں رسی باندھی گئی، وہ اوپر چڑھ کر کے گئے، کنگرہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے، جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ کنگرہ تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی، کام ہو گیا، نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہو گیا کام، نیچے آؤ۔ لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔ لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا، اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں، آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی
پہنچتی ہے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر تم جوا کھیلتے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو، اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو، اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو، اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو، یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں، جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے عزیز، جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو، اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی، یہ امت وقار کیسے پائے گی، یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی؟ میرے عزیز، آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات توجہ کرنا، بات مکمل کرتا ہوں، ایک بات، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک؟ کیوں کٹ رہے ہیں؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا، تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا۔ توجہ کرنا، جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں، جو دیگا مستی کرنے میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ۔ میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ، لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ 3 4 5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات ہے۔ ہمیں لوگ کاٹتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں کٹ رہے؟ پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہم؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا، چند صحابہ سے، یہ جبل روما ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تو بھی مت اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی مت اترنا۔ ٹھیک؟ احد کی جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سرپٹ بھاگے، اپنی عورتوں کو، اپنا مال، اپنے اونٹنی، اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے۔ اب توجہ کرنا، جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا ان میں ہو گیا اختلاف۔ کچھ نے کہا کہ نیچے اترو، جنگ ختم ہو گئی۔ کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے یہ میں نہ کہوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کے لیے کہا تھا، جنگ ختم ہو گئی اب اوپر رکنے کا مطلب کیا؟ وہ دوسرے گروپ نے کہا، کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا تو ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ حکم صرف جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ خطا بھی نہیں ہے ان کی، مگر ان کو حضور کا قول سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، نہ وہ گناہ ہے نہ خطا ہے۔ اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی، جن کو رسول اللہ نے کہا تھا پہاڑ سے مت اترنا، مگر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی۔